فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 189۔ عنوان ہے غزوہ بدر۔ قریش مسلمانان مکہ کے در پہ ایزا تو تھے ہی، ہجرت کے بعد انصار مدینہ بھی ان کے عتاب کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے انصار مدینہ پر یہ فرد جرم عائد کی کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دے کر نہ صرف ان کی حمایت اور حفاظت کا ذمہ لیا ہے بلکہ اسلام کے روز افزوں ترقی کا بھی سامان کر دیا ہے۔ قریش جس دین کو اپنے ہاں پھلتا پھولتا نہ دیکھ سکتے تھے، وہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ اسے کہیں اور ترقی، عروج اور فروغ حاصل ہو اور مسلمان ان کی قاہرانہ گرفت سے نکل کر آزادانہ سانس لیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے معاشرتی اور روایتی آداب اور رسوم کے تحفظ کے لیے اس نئے دین کو پنپنے نہ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا نہ دیں یا اسلام سے دستبردار ہونے پر مجبور نہ کر دیں۔ چنانچہ قرآن مجید ان کے عزائم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہود مدینہ نے اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو وہ دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو دیکھ کر انہیں خود اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا، تو انہوں نے قریش سے رابطہ قائم کر لیا اور قریش نے بھی ان سے گٹھ جوڑ کر کے ایک مشترکہ محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دیوانیوں شروع کر دیں۔ چنانچہ فتنہ و باہم آویزی کو ہوا دینے کے لیے کرز ابن جابر فرحی نے مدینے کی چراگاہوں پر حملہ کیا اور اہل مدینہ کے مویشی ہکا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی صفان تک اس کا پیچھا کیا مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ ان حالات میں ضرورت تھی کہ ان لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ بروقت ان کی فتنہ انگیزیوں کا تدارک کیا جا سکے۔ اسی دیکھ بھال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن حجیش کو چند آدمیوں کے ہمراہ نخلہ کی جانب روانہ کیا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مشہور جگہ تھی۔ جب یہ لوگ نخلہ میں وارد ہوئے تو قریش کا ایک قافلہ جو طائف سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا فروکش ہوا۔ عبداللہ ابن حیش کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص واخدن ابن عبداللہ تمیمی نے عمرو ابن الحضرمی کو تیر مار کر ہلاک کر دیا اور عثمان ابن عبداللہ اور حکم ابن کسیان کو گرفتار کر لیا۔ عبداللہ ابن حجیش ان دونوں اسیروں اور قافلے کے مال و متاع کو سمیٹ کر مدینہ چلے گئے۔ یہ واقعہ چونکہ ماہ رجب کے آخری تاریخ میں ہوا تھا جس میں جنگ و قتال ممنوع ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن حجیش کو سرزنش کی اور دونوں اسیروں کو آزاد اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اگرچہ یہ ایک انفرادی فعل تھا،
جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر سرزد ہوا، مگر اس سے قریش کو جنگ چھیڑنے کا بہانہ مل گیا اور انہوں نے ابن الحضرمی کے قصاص کا ڈھنڈورا پیٹ کر جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ طے کیا گیا کہ ابو سفیان کی واپسی پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا اور اسی واپسی پر مدینے کی طرف سے گزرنا تھا، کیونکہ مدینہ قریش کے قافلوں کی گزرگاہ تھا۔ ادھر اہل مکہ اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ اس نے شام سے پلٹتے ہوئے اہل مکہ کو زمزم زمزم ابن عمرو غفاری کے ذریعے یہ غلط اور شر انگیز پیغام بھیجا کہ مسلمان دھاوا بول کر مال تجارت لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم جنگی ہتھیاروں کے ساتھ نکل کھڑے ہو۔ قریش پہلے ہی سے جنگ کے لیے آمادہ تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو سفیان نے عام راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور 5 دن میں جدہ اور جدہ سے 3 دن میں مکہ پہنچ گیا۔ جب قریش کا لشکر بدر کے قریب پہنچا تو اسے قافلے کے صحیح و سالم پہنچنے کی اطلاع ملی۔ بنی زہرہ کے چند آدمیوں نے کہا کہ قافلہ تو آ چکا ہے، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ مگر ابو جہل جنگ سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ابو جہل کی ضد اور ہٹ درمی سے صاف ظاہر ہے کہ قریش کے پیش نظر قافلے کا بچاؤ نہ تھا، بلکہ وہ ہر حالت میں جنگ چھیڑنا اور اہل مدینہ پر طاقت اور تاراج کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ قریش کی اس روش کو دیکھ کر بنی زہرہ واپس چلے گئے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ مدینے میں یہ خبر تو عام ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ باربردار اونٹوں پر سامان تجارت لاد کر ادھر سے گزرے گا، مگر اس کے ساتھ یہ خبریں بھی پہنچ رہی تھیں کہ لشکر قریش پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مسلمان کم اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور قریش کی مسلح اور منظم فوج سے دو بدو ہو کر لڑنے سے بچنا چاہتے تھے، اور رہ کر ان کی نظریں راہ گزر کی طرف اٹھتی تھیں کہ ابو سفیان سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ ایک تو گنتی کے چند آدمیوں کا مقابلہ دشوار نہ ہوگا، دوسرے مال فراواں آسانی سے ہاتھ لگے گا۔ قرآن اس کی شہادت دیتے ہوئے کہتا ہے، جب اللہ نے تمہیں اطلاع دی کہ کفار مکہ کے 2 گروہوں میں سے ایک سے تمہارا سامنا ہوگا اور تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو قوت و طاقت نہیں رکھتا وہ تمہارے حصے میں آئے۔ عام طور پر مورخین نے عمومی ہوا خواہوں کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے یہ لکھ ڈالا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر کاروان تجارت کے بجائے اچانک لشکر قریش کا سامنا ہو گیا اور جنگ چھڑ گئی۔ بے شک بعض لوگوں کی نظریں مال دنیا پر تھی اور وہ قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے، مگر تاریخ نویسوں کی یہ ستم ظریفی کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس میں شریک کر لیا اور صرف کار رواں کو لوٹنا ہی اس مہم کا مقصد قرار دے دیا۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل بخاری تک نے یہ روایت لکھ دی کہ رسول اللہ تو قریش کے تجارتی قافلے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ناہگانی طور پر ان کا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کر دیا۔ یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 3 پر۔ یہ نظریہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں واقعات بدر کے سلسلے میں ارشاد باری ہے، جس طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں حق کے ساتھ گھر بھیجا، اس حالت میں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جنگ سے ناگواری محسوس کر رہا تھا اور حق کے ظاہر ہونے کے بعد حق کے بارے میں تم سے جھگڑ رہا تھا، گویا ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام کارواں کو لوٹنے کی غرض سے ہوتا تو یہ مسلمانوں کی خواہش کے عین مطابق تھا، لہٰذا کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ قافلے سے دوچار ہونے سے گھبراتے، لڑنے بھیڑنے سے پہلو بچاتے اور یہ سمجھتے کہ وہ موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں، جبکہ ابو سفیان کے قافلے میں 40 سے زیادہ افراد نہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے اوپر تھی۔
یہ خوف و ہراس اور احساس ناگواری ہو سکتا ہے تو قریش کے لشکر سے جس کے دفاع کی سکت اپنے اندر نہ پاتے تھے۔ قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارواں کے تعاقب میں نہیں نکلے تھے، بلکہ قریش کی پیش قدمی کی خبر سن کر صف آرا ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ مشرکین آگے بڑھ آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جہاں ہم مشرکین قریش سے پہلے پہنچ گئے۔ یہ روایت موجود ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 پر۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ رونما ہونے والا تھا۔ مسلمان اسلحہ جنگ کے لحاظ سے کمزور اور کفار کی متوقع تعداد کے مقابلے میں کم تھے، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری خیال کیا کہ انصار و مہاجرین کا اندیہ معلوم کریں کہ وہ کہاں تک عزم و ثبات کے ساتھ دشمن کا دفاع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر لوگوں نے مختلف جوابات دیے، کچھ ہمت شکن تھے، کچھ ہمت افزا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے جواب پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ مقداد ابن اسود نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تدرک کے آثار دیکھے تو کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا اور تم ہی دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس ذات گرامی کی قسم جس نے آپ کو خلعت رسالت پہنایا ہے، ہم آپ کے پیچھے اور دائیں بائیں رہ کر لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و نصرت عطا کرے۔ اس جواب سے پیغمبر کا تدارک جاتا رہا اور آپ نے مقداد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر انصار کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سعد ابن معاذ انصاری نے بڑی گرم جوشی سے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور اطاعت کا عہد و پیمان کیا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سمندر میں پھاندیں گے یعنی چھلانگ لگائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چھلانگ لگائیں گے، اور اگر کوئی چیز ہماری راہ میں حائل نہ ہوگی، آپ اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوں، ہم میں ایک بھی فرد پیچھے نہیں رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم، اب میں دشمن کے گر کر مرنے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 140 پر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 آدمیوں کی ایک مختصر جمعیت کے ساتھ، جن میں 77 مہاجر اور باقی انصار تھے، مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور چاہے بدر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ اندیشہ تو تھا ہی کہ کہیں دشمن اچانک حملہ نہ کر دے یا رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر شب خون نہ مارے۔ آپ نے پیش بندی کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام، سعد ابن ابی وقاص اور زبیر ابن عوام کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر دشمن کا ٹھور و ٹھکانہ معلوم کریں اور دیکھیں کہ وہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ یہ تینوں دیکھتے بھالتے ہوئے چاہے بدر تک پہنچ گئے۔ وہاں پر چند آدمیوں کو دیکھا جو انہیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے تعقب کر کے ان میں سے 2 غلاموں کو پکڑ لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ صحابہ انہیں دیکھتے ہی ان کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم قریش کے سقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی لانے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ نے قریش کا نام سنا تو ان کے تیور بگڑ گئے اور مار پیٹ کر ان سے کہلوانا چاہا کہ وہ قریش کے غلام نہیں ہیں بلکہ ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ انہوں نے ڈر کے مارے کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں تو تم انہیں پیٹتے ہو اور جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ قریشی کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے ابو سفیان کے قافلے سے لا علمی کا اظہار کیا
اور یہ بتایا کہ قریش کا لشکر یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ لشکر کی تعداد کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں تعداد تو صحیح علم نہیں، البتہ کبھی 9 اور کبھی 10 اونٹ نہر کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک ہے۔ پھر دریافت فرمایا کہ ان میں نمایاں اور سرگردہ افراد کون کون ہیں؟ انہوں نے چند سرداران قریش کے نام لیے۔ حضرت نے فرمایا مکہ نے تو اپنے جگر پاروں کو میدان میں لا ڈیلا ہے۔ قریش کی آمد کی خبر سن کر لشکر اسلام نے حرکت کی اور چاہ بدر کی جانب روانہ ہو گیا۔ لشکر قریش وادی بدر کے آخری کنارے پر ریت کے ایک ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی اور 700 اونٹ اور 300 گھوڑے ان کے ساتھ تھے، اور نیزوں، تلواروں اور ہتھیاروں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمان تعداد میں کم اور سامان جنگ کے لحاظ سے انتہائی کمزور تھے۔ ان کے پاس اسلحہ جنگ میں سے چند تلواریں اور گنتی کے چند زراہیں تھیں، اور بار برداری اور سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں زمین کی حالت یہ تھی کہ اس پر پیر رکھتے تھے تو ریت میں دھسے جاتے تھے، مگر اللہ کی کارسازی آڑے آئی اور رات کو خوب بارش ہوئی، جس سے ریت بھی جم گئی اور پینے کے لیے پانی کی بھی فراوانی ہو گئی۔ اس قدرتی تائید سے مسلمانوں کی ہمت بندھ گئی، دل بڑھ گئے اور پوری مجاہدانہ سرجوشی کے ساتھ دشمن سے ٹکرانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابن اثیر، طبری اور دوسرے مورخین نے واقعات بدر کے سلسلے میں یہ روایت درج کی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی بدر میں وارد ہوئے تو سعد ابن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کھجور کی شاخوں کا ایک چھپر ڈالے دیتے ہیں، آپ اس میں قیام فرمائیں۔ اس چھپر کے قریب آپ کی سواری موجود رہے گی، اگر ہم دشمن پر غالب آئے تو بہتر، اور اگر ہمیں شکست سے دوچار ہوتے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جائیں، وہاں ہماری قوم کے لوگ موجود ہیں اور وہ آپ کے سینہ سپر رہیں گے۔ اگر انہیں یہ گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ سے واسطہ پڑے گا تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے حق میں دعائے خیر کی اور چھپر بنانے کی اجازت دے دی اور اس میں قیام فرمایا۔ اگر روایت کی جانچ پرکھ میں درید کا دخل ہے تو آنکھ بند کر کے اس روایت کی صحت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نہ واقعات بدر سے اس کی تائید ہوتی ہے اور نہ سیرت رسول ہی سے سازگار ہے۔ اول تو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کھجور کی اتنی شاخیں کہاں سے لائی گئیں جن سے چھپر تعمیر ہوا، جبکہ بدر کے آس پاس کہیں کھجور کے درخت تھے ہی نہیں۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے، مجھے عریش یعنی چھپر کے معاملے میں بڑی حیرت ہے کہ کھجور کی اتنی شاخیں جن سے چھپر بنایا گیا کہاں سے مہیا کی گئی، جبکہ بدر کی سرزمین پر کھجور کے درخت ہوتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ روایت موجود ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330 پر۔ اگر یہ کہا جائے کہ مدینے سے لاد کر ساتھ لائے تھے تو یہ بھی بعید ہے، کیونکہ بار بردار سواریوں کی پہلے ہی کمی تھی اور نہ وہاں سے چلتے وقت چھپر کی تعمیر کرنے کا انہیں کوئی خیال تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ ہر مرحلے پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک ہوتے تھے، خواہ وہ معمولی سے معمولی کام کیوں نہ ہوتا۔ چنانچہ مسجد کی تعمیر اور جنگ احزاب میں خندق کی کھدائی تک میں حصہ لیا، اور ان کی قیادت اور سربراہی کا تقاضا بھی یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ سرگرم عمل رہیں، اس لیے کہ اگر قائد شریک عمل نہ ہو تو سعی اور عمل کا ولولہ مزمحل ہو جاتا ہے، اور اس کی شرکت سے جوش اور سرگرمی بڑھ جایا کرتی ہے، اور جنگ میں تو کامیابی کا انحصار ہی جوش اور ولولہ اور قوت معنوی پر ہوتا ہے۔ پھر کیوں کر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر ان کے جوش و ولولے اور عزم و ہمت کو ڈھارس دینے کے بجائے عافیت اس میں جانی کہ ایک گوشے میں بیٹھ جایا جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ شکست کی صورت میں
بقیت السیف کو نزع آدھا میں چھوڑ کر اپنے فرار کا راستہ ہموار کر لیا ہوگا۔ حالانکہ اسی جنگ کی کامیابی سے مسلمانوں کی عزت و عظمت اور ان کا قومی اور ملی تحفظ وابستہ تھا۔ واقعات بدر شاہد ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی کی، میمنہ اور میسرہ ترتیب دیا، موقع اور محل کے مطابق جنگ کے احکام صادر کیے، دشمنوں کے قتل ہو کر گرنے کے مقامات کی نشاندہی کی اور ایک ماہر اور آزمودہ کار سپہ سالار کی طرح فوج کی کمان کی۔ علامہ طبری نے تحریر کیا ہے کہ بدر کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار علم کیے مشرکوں کا پیچھا کرتے دیکھے گئے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ عنقریب لشکر شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر چل دے گا۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے۔ یہ تمام امور لشکر سے علیحدہ رہ کر اور ایک چھپر میں بیٹھ کر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ ان امور کی انجام دہی اور فتح و کامرانی کی پیشن گوئی کے بعد جو یقیناً وحی الہی کی بنا پر تھی فرار کا سامان مہیا رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمی اور سرجوشی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، جب بدر کا دن آیا اور لوگ حاضر ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ آپ کا دبدبہ سب لوگوں سے زیادہ تھا اور ہم سب کی بنسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کا گوشہ منتخب کرنے یا شکست کی صورت میں فرار کی سبیل ڈھونڈنے رکھنے کے بجائے لشکر میں شامل تھے اور کسی خوف و خطر کا احساس کیے بغیر دشمنوں کی صفوں سے قریب تر تھے۔ اس روایت کا آخری ٹکڑا کہ اگر مدینے میں رہ جانے والوں کو یہ گمان کہ آپ کو جنگ سے سابقہ پڑے گا تو وہ گھروں میں بیٹھے نہ رہتے، اس روایت کی کمزوری کا آئینہ دار ہے کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ گھروں سے نکلتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ ناگواری محسوس کر رہا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر انہیں جنگ کا سامان گمان نہ تھا تو یہ خوف اور اضطراب کس بنا پر تھا اور کیوں ڈرے سہمے جا رہے تھے؟ قریش کے لشکر میں کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جن کا رویہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معدیانہ نہ رہا تھا اور وہ کفر کے باوجود کچھ نہ کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس اور لحاظ کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ اسلام لا چکے تھے اور ابھی تک اعلان اسلام نہ کیا تھا۔ یہ لوگ جنگ میں شریک ہونا نہ چاہتے تھے مگر قریش کھینچ تان کر انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جنگ چھڑنے سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں لشکر اسلام کو متنبہ کر دے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم میں سے کچھ افراد اگرچہ لشکر کفار میں شامل ہیں مگر وہ ہم سے جنگ اور مزاحمت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لہٰذا تم سے کوئی ابو الجنتری ابن حارث، عباس ابن عبد المطلب یا کسی ہاشمی کو دیکھے تو اسے قتل نہ کرے، اس لیے کہ وہ جبراً لائے گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اعلان پر بعض لوگ تل ملائے اور اپنی ناگواری کا احساس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ ابو حذیفہ ابن عتبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم اپنے ماں باپ، بیٹوں، بھائیوں اور عزیزوں کو تہہ تیغ کریں اور عباس کو چھوڑ دیں۔ خدا کی قسم اگر ان میں سے دو بدو کوئی بھی ہوا تو انہیں قتل کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ سنتے ہو یہ ابو حذیفہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ میرے چچا پر تلوار چلائے گا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں تلوار سے اس کی گردن مار دوں، خدا کی قسم یہ منافق ہے۔ اس ضروری ہدایت کے بعد فوج کی صفیں اور میمنہ اور میسرہ ترتیب دے کر انصار کا علم سعد ابن عبادہ کو اور مہاجرین کا
علی ابن ابی طالب کو دیا۔ ابن کثیر نے تحریر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن رایت جنگ علی کو دیا اور اس وقت آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ یہ روایت موجود ہے البادیہ و ناہیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 223 پر۔ دشمن بھی صفیں باندھے ہتھیار سنبھالے میدان میں اتر آیا اور عتبہ ابن ربی، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید قریش کی صفوں سے نکل کر مبارز طلب ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر سے اوف ابن حارث، معوذ ابن حارث اور عبداللہ ابن رہوہ مقابلہ کے لیے نکلے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم انصار مدینہ ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ پیشانی پر بر ڈال کر کہا تم ہمارے ہم رتبہ نہیں ہو، تم واپس جاؤ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر لوگوں کو بھیجے جو ہماری قوم میں سے ہوں۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کی یہ متمردانہ ذہنیت دیکھی کہ وہ انصار کو اپنا حریف اور مد مقابل نہیں سمجھتے، تو ان کی جگہ عبیدہ ابن حارث، حمزہ ابن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب کو بھیجا۔ عتبہ کا مطالبہ تو یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں قریش آئیں، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف قریش بلکہ عبد المطلب کے جگر پاروں کو منتخب کیا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبیوں اور عزیزوں کو روکے رکھا اور دوسروں کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا۔ حالانکہ حضرت عبیدہ 70 سال کے بوڑھے تھے اور حضرت علی علیہ السلام ابھی نوخیز تھے اور پہلی مرتبہ ایک نبرد آزما کی حیثیت سے میدان کارزار میں اترے تھے۔ جب عتبہ کو معلوم ہوا کہ علی، حمزہ اور عبیدہ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو کہا کہ یہ برابر کا جوڑ ہے۔ حضرت عبیدہ عتبہ سے، حضرت حمزہ شیبہ سے اور حضرت علی ولید سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ولید نے تلوار سونت کر حملہ کرنا چاہا، مگر علی علیہ السلام نے ایک تیر مار کر اسے بے بس کر دیا اور اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ حملہ کر سکے۔ تیر کھاتے ہی اپنے باپ عتبہ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے دوڑا، مگر فرزند ابو طالب نے اس طرح گھیرا ڈالا کہ جان توڑ کوشش کے باوجود تلوار کی زد سے بچ نہ سکا اور باپ کی گود میں پہنچنے سے پہلے موت کی آغوش میں سو گیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام ولید کے قتل سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں نے پکار کر کہا اے علی، شیبہ آپ کے چچا حمزہ پر چھایا جا رہا ہے۔ حضرت نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ دونوں آپس میں گتھے ہوئے ہیں، تلواریں کند ہو چکی ہیں اور ڈھال کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ آپ نے بڑھ کر شیبر پر وار کیا اور تلوار سے اس کا سر اڑا ڈالا۔ اب حضرت علی اور جناب حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے جو جناب عبیدہ سے نبرد آزما تھا۔ دیکھا کہ عبیدہ عتبہ کے ہاتھ سے گھائل ہو کر تاب مقامت کھو چکے ہیں۔ قریب تھا کہ عتبہ تلوار لے کر جھپٹے اور انہیں شہید کر دے۔ حضرت علی اور حمزہ کی تلواریں چمکیں اور اس کا لاشا خاک و خون میں تڑپتا نظر آنے لگا۔ حضرت عبیدہ شدید زخمی تھے۔ حضرت علی اور حمزہ دونوں نے مل کر انہیں اٹھایا اور حضرت کی خدمت میں لائے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ عبیدہ کا پیر کٹ چکا ہے اور پنڈلی کی ہڈی سے گودا بہہ رہا ہے۔ آپ نے عبیدہ کے سر کو زانوں پر رکھا۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے جو عبیدہ کے چہرے پر گرے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، کیا میں بھی شہیدوں میں محبوس ہوں گا؟ فرمایا کہ ہاں، آپ بھی شہیدوں میں شمار ہوں گے۔ عبیدہ نے کہا کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے ان کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب لڑتے ہوئے ان کے سامنے مر جائیں اور بیوی بچوں کی یاد سے غافل کر دیے جائیں۔ عبیدہ میدان بدر سے پلٹتے ہوئے وادی روحہ یا صفرہ میں انتقال فرما گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ قریش کے ان مانے ہوئے سورماؤں کے قتل سے کفار پر خوف و ہراس چھا گیا۔ ابو جہل نے ان کی ہمت کو پست ہوتے دیکھا تو چیخ کر انہیں ابھارا اور دم دلاسے دے کر ان کی
ہمت بندھائی۔ تیمہ ابن عدی کو جوش آیا اور وہ فیل مست کی طرح جھومتا ہوا نکلا۔ حضرت علی نے اس پر نیزہ مارا جس سے وہ سنبھل نہ سکا، لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور کچھ دیر ایڑیاں رگڑنے کے بعد دم توڑ گیا۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم آج کے بعد یہ کبھی اللہ کے بارے میں ہم سے جنگ و خصومت پر نہ اترے گا۔ یہ روایت ہے اعلام الورا صفحہ نمبر 86 پر۔ تیمہ کے بعد عاص ابن سعید ہتھیار سجا کر میدان میں اترا۔ حضرت نے اسے بھی تلوار کی ضرب سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر عبداللہ ابن منظر اور حرملہ ابن عمر گرجتے دندناتے ہوئے نکلے اور دونوں حضرت کی تلوار سے لقمہ اجل ہو گئے۔ اسی طرح حنظلہ پیچ و تاب کھاتا ہوا نکلا۔ حضرت نے اس کی سر پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ چلایا کہ اس کا سر دو پارہ ہو گیا۔ آنکھیں حلقہ ہائے چشم سے باہر آ گئیں اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ حنظلہ ابو سفیان کا بیٹا اور معاویہ کا بھائی تھا، اور اس سے پہلے اس کا نانا عتبہ اور ماموں ولید حضرت کے ہاتھوں سے مارے جا چکے تھے۔ چنانچہ حضرت کے دور خلافت میں جب معاویہ نے انہیں جنگ کی دھمکی دے کر مروب کرنا چاہا تو آپ نے معاویہ کو اس کے نانا، ماموں اور بھائی کا انجام یاد دلاتے ہوئے تحریر فرمایا تھا، میں کوئی اور نہیں، وہی ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے نانا عتبہ، تمہارے ماموں ولید اور تمہارے بھائی حنظلہ کے پرخشے اڑا کر بدر کے دن مارا تھا۔ اور یہ روایت نہج البلاغہ کے خطبے میں موجود ہے۔ کفار کے ان نامی گرامی شخصیتوں کے قتل ہو جانے سے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور اکیلے دکیلے میدان میں اترنے سے جی چرانے لگے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس طرح ایک ایک کر کے میدان میں نکلتے رہے تو کوئی بھی شیر خدا کی تلوار سے بچ کر زندہ نہ پلٹے گا اور ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اب انہوں نے جنگ ملغوبہ کے لیے بڑھنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے ان کی بڑھتی ہوئی یلغار دیکھ کر قدم آگے بڑھانا چاہا، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی صفوں کو درہم برہم نہ کریں اور قریش کے حملے کو تیروں سے روکیں، اور خود بارگاہ اہدیت میں دست بدعا ہو کر عرض کیا، بار الہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پروردگار اپنے وعدہ فتح و نصرت کو پورا کر۔ یہ روایت تاریخ کامل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 87 پر ہے۔ پھر نیند کی ایک جھپکی لی اور آنکھیں کھول کر فرمایا، خدا کا شکر ہے اس نے میری دعا قبول فرمائی اور ہماری امداد کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری دعا قبول کی اور جواب دیا کہ میں 1000 فرشتوں سے جو پے در پہ آئیں گے تمہاری مدد کروں گا۔ جب قریش تیروں کے جواب میں تیر برساتے ہوئے لشکر اسلام کے قریب آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ایک دم حملہ کر کے دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ ایک ساتھ تلواریں بے نیام ہوئیں، کمانیں کڑکڑائیں، تیر برسے اور ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی بوچھار سے میدان گونج اٹھا۔ مسلمان تلوار چلاتے، صفوں کو چیرتے اور دشمنوں کو تہے تیغ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ آخر حضرت علی اور جناب حمزہ کے پرزور حملوں سے کافروں کے قدم ڈگمگا گئے اور اس طرح تتر بتر ہوئے جس طرح شیر کے حملہ آور ہونے پر بھیڑیے تتر بتر ہوتے ہیں۔ سعد کہتے ہیں، میں نے بدر کے دن علی کو لڑتے دیکھا، ان کے سینے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی سی آوازیں نکل رہی تھیں اور بار بار رس پڑتے جاتے تھے، اور جب پلٹتے تو ان کی تلوار خون سے رنگین تھی۔ اور یہ روایت ہے کنز الاعمال جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 270 ہے۔ اس مارکہ کارزار میں نوفل ابن خولد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی دشمن تھا،
حضرت علی کے سامنے سے گزرا، آپ نے اس کے سر پر تلوار ماری جو خود کو کاٹتی اور سر کو توڑتی ہوئی جبڑے تک اتر آئی، اور پھر دوسرا وار کر کے اس کی ٹانگوں پر کیا جس سے اس کے دونوں پیر کٹ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دشمن دین کے قتل ہونے سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، کفار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ابو جہل، اس کا بھائی عاص ابن حشام اور دوسرے سردار تہہ تیغ ہو چکے تھے۔ دشمن شکست کی آخری منزل پر پہنچ گیا۔ زوال آفتاب کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنا مال اور اسباب چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور انہیں قتل کرنے کے بجائے پکڑ پکڑ کر اسیر کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کے عوض قریش سے زر فدیہ حاصل کر سکیں۔ سعد ابن معاذ نے جب دیکھا کہ مسلمان کفار کو تہہ تیغ کرنے کے بجائے زندہ گرفتار کر رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کی حرکت پر پیچ و تاب کھانے لگے اور اتنے کبیدہ خاطر ہوئے کہ اپنی ناگواری کو چھپا نہ سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے تو فرمایا، کیا مسلمانوں کا یہ طرز عمل تمہیں برا معلوم ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ نے مشرکوں کو شکست دلائی ہے۔ ان لوگوں کو زندہ چھوڑ دینے کے بجائے انہیں اچھی طرح کچل دینا مجھے زیادہ پسند تھا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 88 پر۔ 70 کفار کی لاشیں میدان میں بکھرے پڑے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لاشوں کو چاہے بدر میں پھینکوا دیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں، کیا مردے بھی سنا کرتے ہیں؟ فرمایا، وہ تم سے زیادہ میری بات سنتے ہیں مگر جواب دینے سے عاجز ہیں۔ یہ روایت تاریخ کامل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 90 پہ موجود ہے۔ ان امور سے فارغ ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مال غنیمت ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے۔ یہ حکم بعض طبیعتوں پر گراں گزرا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دستور عرب کے مطابق جو جس نے لوٹا ہے وہ اسی کے پاس رہے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی اور تمام مال غنیمت یکجا کر کے عبداللہ ابن کعب کی نگرانی میں دے دیا اور اسیران جنگ کو حراست میں لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو آپ نے مال غنیمت شرکائے جنگ میں مساوی تقسیم کر دیا۔ یہ کام مدینے پہنچ کر بھی انجام دیا جا سکتا تھا، مگر ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے صبر آزما انتظار سے بچنے کے لیے جلدی کی ہو اور آپ نے یہی مناسب سمجھا ہو کہ اسے یہیں پر تقسیم کر دیا جائے۔ جب مدینے میں پہنچے تو آپ نے ان اسیروں کو مختلف لوگوں کے ہاں ٹھہرایا اور ان سے حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ جب تک مسلمانوں کی تحویل میں رہے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جاتا رہا، جس کا بعض اسیروں نے خود بھی اعتراف کیا، اور پھر ان قیدیوں میں سے جو صاحب حیثیت تھے ان سے فدیہ لے کر اور جو نادار تھے انہیں ویسے ہی آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت قریش میں صرف 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے اس کمی کو محسوس فرماتے ہوئے ان لوگوں سے جو مالی اعتبار سے کمزور اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے یہ طے کیا کہ وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے اور اس کے عوض انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ان اسیران بدر کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی سے مشورہ کیا کہ انہیں قتل کیا جائے یا ان سے مالی معاوضہ لے کر رہا کر دی جائے۔ حضرت ابوبکر نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے اس رائے کے خلاف رائے دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم مجھے ابوبکر کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، آپ مجھے حکم دیں کہ میں فلاں کی گردن اڑا دوں، اور حمزہ سے کہیے کہ وہ اپنے بھائی عباس کی گردن ماریں، اور علی سے کہیں کہ وہ عقیل کو قتل کریں۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کام لے کر حضرت عمر کے مشورے پر عمل کرنے کے بجائے حضرت ابوبکر کے مشورے کو ترجیح دی اور فدیہ لے کر اسیروں کو رہا کر دینے کا فیصلہ کیا۔
اس فیصلے کے دوسرے دن حضرت عمر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر دھواں دار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے کی کوئی بات ہے تو میں بھی اس رونے دھونے میں شریک ہو جاؤں۔ فرمایا کہ فدیہ کے قبول کرنے پر مجھے عذاب منڈلاتا نظر آیا ہے جو اس درخت سے بھی زیادہ نزدیک تھا، اور ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، اور یہ تہید آمیز آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی کو نہیں چاہیے کہ اچھی طرح خون ریزی کیے بغیر لوگوں کو قیدی بنائے۔ تم لوگ مال دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر خدا کا نوشتہ پہلے سے موجود نہ ہوتا تو تم جو کچھ سمیٹتے اس پر تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس فدیے ہی کے نتیجے میں دوسرے سال جنگ احد میں رسول اللہ کے 70 صحابی شہید ہوئے، 70 اسیر کیے گئے۔ حضرت کے دندان مبارک ٹوٹے، چہرے اور سر زخمی ہوا، اور آپ کے اصحاب آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ امر غور طلب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا قرآن مجید میں اسیروں کے بارے میں کوئی ہدایت موجود نہ تھی؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں واضح طور پر جنگی اسیروں کے احکام اور ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کی تعلیم موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، جب تم کافروں سے لڑو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں زخموں سے چور چور کر دو تو ان کی مشقیں کس لو، پھر ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو یا معاوضہ لے کر رہا کر دو، یہاں تک کہ دشمن جنگ کے ہتھیار رکھ دے۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے جو بلا اتفاق جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ لہٰذا جب قرآن میں اسیروں کے بارے میں پہلے سے حکم آ چکا تھا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم قرآنی کے پیش نظر جب کچھ لوگوں سے فدیہ لے لیا اور کچھ لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں کو تعلیم میں کتابت کے عوض آزاد کر دیا، تو اس پر عتاب کیوں اور عذاب کی دھمکی کس جرم کی پاداش میں؟ ظاہر ہے کہ اس نسخ سری کے ہوتے ہوئے صحابہ سے مشورہ لینا اور پھر اپنے اجتہاد سے کام لے کر ایک کا مشورہ قبول کر لینا اور ایک کا مشورہ مسترد کر دینا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہی یہ ہے کہ وحی الہی پر عمل پیرا ہوں اور اس کے مقابلے میں کسی کے مشورے اور رائے پر عمل نہ کرے۔ اگر وحی کے ہوتے ہوئے کسی کے مشورے پر عمل پیرا ہونے کا جواز ہو تو وحی الہی کی ضرورت اور افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی رہا حضرت عمر کا یہ مشورہ کہ حمزہ سے کہیں کہ وہ عباس کو قتل کریں اور علی سے کہیں کہ وہ عقیل کی گردن ماریں، خدا جانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا، جبکہ وہ میدان جنگ میں بنی ہاشم اور عباس کو قتل کرنے سے منع کر چکے تھے، اور اللہ جانے کہ حضرت عمر نے یہ مشورہ کیسے دیا جبکہ وہ ابو حذیفہ کو جب اس نے عباس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا منافق کہہ چکے تھے۔ کیا حضرت عمر کے ذہن میں یہ دونوں باتیں اتر چکی تھیں، یا میدان جنگ میں تو ان کا قتل ناجائز تھا اور اب جائز ہو گیا تھا؟ اگر اس روایت کی بنا پر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے عذاب منڈلاتا نظر آتا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عذاب کی جھلک دیکھنے کے بعد اس فدیے کو مسترد کر دیتے، جبکہ یہ واقعہ فدیے کو قبول کرنے کے دوسرے دن کا بتایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان قیدیوں کے پاس فدیہ زر موجود تو نہ تھا کہ انہوں نے فوراً ادا کر کے رہائی حاصل کر لی ہوگی، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے منگوانے اور حاصل کرنے میں 1.5-2 ماہ کا عرصہ لگ گیا تھا۔ پھر احد کی ہزیمت، صحابہ کے فرار اور 70 مسلمانوں کی شہید کو اس فدیے کی پادیش قرار دینا ایک عجیب سی بات ہے۔ یہ سزا تو انہیں ملنا چاہیے تھی جنہوں نے یہ رقم فدیہ لی تھی۔ کیا اس سے عدل الہی پر حرف نہیں آتا کہ جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے؟ بہرحال یہ روایت موضوع ہے اور بظاہر اس کے گھڑنے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ احد میں صحابہ کے فرار کو قدرت کی طرف سے ایک طے شدہ امر قرار دے کر ان کے فرار ان الزحف کے جرم کو ہلکا کر کے دکھایا جائے۔
اس طرح کہ یہ فرار اس جرم کی پادیش میں تھا جس میں معاذ اللہ پیغمبر بھی شریک تھے اور وہی فدیہ قبول کر کے اس فرار ہزیمت کا باعث ہوئے تھے۔ لہٰذا اس میں بھاگنے والوں کا کیا قصور؟ نہ پیغمبر فدیہ قبول کرتے اور نہ صحابہ میدان چھوڑنے کی نوبت آتی، اور ساتھ ہی فدیے کی خاطر مشرکوں کو زندہ گرفتار کرنے کی کارروائی کو اس طرح ڈھانپ دیا جائے کہ آیت کے تحدیدی لہجے کا رخ پیغمبر کی طرف مڑ جائے کہ انہوں نے اجتہادی غلطی کے نتیجے میں فدیہ لینے پر رضامندی ظاہر کی، جس پر قدرت نے اپنا عذاب دکھایا اور تنبیہ کے لیے آیت نازل ہوئی۔ حالانکہ آیت میں پیغمبر پر عتاب کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پر عذاب ہے جنہوں نے فدیہ بٹورنے کے لیے مشرکوں کو قتل کرنے کے بجائے اسیر بنا لیا۔ چنانچہ آیت کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے شایانہ شان یہ نہیں کہ وہ کفر کی طاقت کو کچلنے اور اس کا زور توڑنے سے پہلے کافروں کو گرفتار کرنے لگیں، مگر تم نے دنیاوی مفاد کی خاطر پکڑ دھکڑ شروع کر دی تاکہ زر فدیہ حاصل کر سکو۔ بے شک تمہیں فدیہ لینے کی اجازت دی جا چکی ہے، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دشمن کا قلاقمہ کرنے میں کوتاہی کی جائے اور فدیے کی خاطر ہاتھ روک لیا جائے اور مال کی جمع آوری ہی کو جہاد کا مقصد قرار دیا جائے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے صحابہ ہی کو مورد عتاب سمجھتے ہوئے تحریر فرمایا کہ صحابہ فدیہ لینے کی طرف مائل تھے اور یہ اللہ کی پسندیدہ چیز کے خلاف تھا۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ شرک کی جڑ کٹ جائے، اسی وجہ سے ان پر عتاب ہوا اور پھر انہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ روایت ہے حجت اللہ بالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 573 پر۔ مال و دولت کی ہوس یوں تو انسان کی طبعی کمزوری ہے، مگر جہاں ایک طرف دین کے استحکام اور دشمنان دین کے استحصال کا سوال ہو، دوسری طرف مالی مفاد کا، وہاں مالی مفاد کو نظر انداز کر دینا ہی دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ مگر مال و زر کی ہوس عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور اسلام کے بعد بھی اس دیرینہ ذہنیت میں تبدیلی نہ ہوئی تھی، اور اس کا مظاہرہ اس موقع پر بھی ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ابتدا میں قریش کے لشکر سے بھیڑنے اور اس کی فکر کرنے کے بجائے ابو سفیان کے کارواں کی جستجو میں رہے جو شام سے لدا پیدا ہوا آ رہا تھا، اور جنگ کے خاتمے پر اپنے سمیٹے ہوئے مال پر اپنا حق جتانے بیٹھ گئے۔ لوٹنے والے کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے اور لڑنے والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ملا ہے، اس لیے ہم اس کے حقدار ہیں، اور اسی دولت کے لالچ میں آ کر کفار کا استحصال کرنے سے پہلے انہیں پکڑ کر قیدی بنانے لگے، جس پر سعد ابن معاذ انصاری نے اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا اور رسول اللہ سے کہا کہ کافی خون ریزی سے پہلے کفار کو اسیر بنانا مجھے قطعاً پسند نہیں۔ حضرت عمر نے بھی اگرچہ مشرکوں کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا، مگر اس وقت جب انہیں اسیر بنا کر مدینے لایا جا چکا تھا اور ان کے قتل کا کوئی موقع اور محل نہ رہا تھا۔ چنانچہ نہ قرآن میں یہ ہے کہ اور نہ کسی حدیث میں کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد اسیروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور نہ آیت کا عتاب اس بنا پر تھا کہ ان سے فدیہ لینے کے بجائے انہیں قتل کیوں نہ کیا، بلکہ وجہ عتاب یہ تھی کہ میدان جنگ میں پوری طرح خونریزی سے پہلے انہیں اسیر کیوں کیا گیا، اور اب جب کہ انہیں اسیر بنایا جا چکا تھا تو سورہ محمد کی آیت کی روح سے ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینا عین منشاء الہی کے مطابق تھا۔ اس غزوے میں جو اسلام کا پہلا غزوہ تھا، کفار کو بری طرح زک اٹھانا پڑی۔ ان کے 70 آدمی قتل اور 70 اسیر ہوئے، اور باقی ماندہ افراد نے راہ فرار اختیار کر کے اپنی جانیں بچائیں۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ امیر مومنین علیہ السلام کی تلوار سے ہلاک ہونے کی تعداد 35 تھی، یعنی جتنی تعداد کل مسلمانوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوئی، اتنی ہی تعداد تنہا حضرت علی کے ہاتھ سے ماری گئی۔ خصوصاً سرداران قریش، شیبہ، ولید، حنظلہ، نوفل ابن خویلد، عاص ابن سعید، مغیرہ ابن ولید وغیرہ حضرت کے مقتولین کی تعداد اس امر کی شاہد ہے کہ آپ نے نہ مال غنیمت سمیٹنے کی فکر کی اور نہ اسیر بنانے کے لیے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا، بلکہ ہمتاً دشمنان دین کے
استحصال اور کفر اور شرک کی بیچ کنی میں لگے رہے اور شجاعت اور فنی مہارت کا وہ بے نظیر مظاہرہ کیا جس سے دشمن کے دلوں پر اسلام کی قوت و برتری کی ہمیشہ کے لیے دھاگ بیٹھ گئی اور مسلمانوں کے لیے فتح و کامرانی کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ اگر اس مرحلے پر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو وہ کفار کے مقابلے میں مروبیت کا شکار ہو جاتے اور یہ احساس شکست انہیں دشمن سے ٹکرانے اور میدان جنگ میں اترنے سے پست ہمت بنا دیتا، اور مایوسی اور کم ہمتی کا نتیجہ ہمیشہ شکست اور ہزیمت کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ مگر فتح بدر کے نتیجے میں مسلمان ایک بڑی طاقت سمجھے جانے لگے اور اسی شہرت نے مسلمانوں کو فاتحین کی صف اول میں لا کھڑا کیا۔ بلا شبہ تمام اسلامی فتوحات اس فتح و کامرانی کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں، اور یہ فتح جو حق و صداقت، عدل و انصاف اور عزم اور عمل کی فتح تھی، علی کے دست بازو کی مرہون منت ہے، اور انہی کے سر اس کامیابی و کامرانی کا سہرا ہے۔ یہ جنگ روز جمعہ 17 رمضان 2 ہجری میں واقع